اسلامی کے ماحول کو. ماں باپ کے لیے بھی تو سہولت ہو گئی نا, خود تربیت کرنا مشکل تھا, آج لائف بڑی بیزی ہے. الحمدللہ بچوں کے لیے دعوت اسلامی میں مدرسۃ المدینہ موجود, جامعۃ المدینہ موجود, الحمدللہ بڑوں کے لیے موجود, اسلامی بہنوں کے لیے موجود, تو پوری فیملی کے لیے مدنی چینل موجود. اتنے سارے ٹولز ہیں ہمارے پاس, اتنے سارے طریقے ہیں کہ اگر ہمارا ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے, اپنی فیملی کو بھی سدھارنا ہے, تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اب سبحان اللہ, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے. اللہ کریم نے کیسا مرتبہ دیا. آئیے ذرا غوث اعظم کا ایک تھوڑا سا تعارف بھی سن لیں تاکہ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ جو ہے, آپ کا نام عبد القادر, کنیت ابو محمد ہے, محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے, اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار, یہ آپ کے مشہور القاب ہیں. حضور غوث اعظم 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے. آپ 91 ایئرز 91 سال آپ کی عمر مبارک تھی. 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے ولی ہیں, پیروں کے پیر ہیں, روشن ضمیر اور سلطان الاولیاء ہیں. جس طرح آپ رحمت اللہ تعالی ولایت میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں, یہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا. آپ کی کرامتیں تو بڑی بیان کی جاتی ہیں, بے شک آپ ولیوں کے ولی ہیں, مگر آپ علم میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک ہیں. آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے, باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی زندگی کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے, نوجوان بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, ذرا غور سے سنیں. پہلا حصہ آپ کی ولادت سے لے کر 18 سال تک کا, جو آپ کا ینگ ایج, یوتھ جس کو کہتے ہیں, پیدائش سے لے کر جو 18 سال تک تھا, آپ اس میں اپنے آبائی وطن جیلان میں ہی تشریف فرما رہے. جو دوسرا حصہ تھا 18 سال سے لے کر 51 سال تک, یہ آل ٹوگیدر 33 سال مزید بنتے ہیں. اس پہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیلان سے بغداد آ گئے, بہت علم دین حاصل کیا, خوب مجاہدات بھی کیے, جنگلوں میں تشریف لے جاتے, تنہائی میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے اور فکر و ذکر میں مصروف رہا کرتے. اور پھر جو تیسرا حصہ ہے 51 سال سے لے کر 91 سال تک, یہ 40 سال بنتے ہیں, یہ 40 ایئرز کا ٹائم ہے. اس میں آپ نے باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا, نیکی کی دعوت کو عام کیا, علم دین کی روشنی پھیلائی, ہدایت کے چراغ جلائے, لوگوں کو دین حق کی راہ دکھائی, سنتوں کو عام کیا اور ہزاروں بھٹکے ہوئوں کو سیدھے رستے کا مسافر بنا دیا. اچھا, یہ بڑا کمال کا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک یوں سمجھیے کہ خوبصورت سا جائزہ ہے. جیلان میں 18 سال جب ہو گئے نا, تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی اب میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیسے ماں باپ تھے, پہلے ہی سے تربیت شاندار تھی, نیک اور پارسا تو پہلے ہی تھے, بیٹے کو روکا نہیں. یہ ان والدین کے لیے درس ہے کہ بچہ جب نیکی کے راستے پہ جاتا ہے تو اس کو روکنے لگتے ہیں. ارے بیٹا اتنا دین میں نہ جاؤ, ابھی سے داڑھی کہاں رکھو گے, ابھی سے کہاں تم دین کے کاموں میں اتنے آگے جا رہے ہو, ابھی تو زندگی گزارنی ہے. بچہ دین کی طرف بڑھتا ہے. کیسے بد قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کے دل میں تشویش بڑھتی ہے. خدا کی قسم دل میں خوشی بڑھنی چاہیے کہ یا اللہ یہ تیری مہربانی کہ آج کے پرفتن دور میں میرا بچہ سنیما نہیں مسجد کی طرف جا رہا ہے, شراب کے اڈے کی طرف نہیں مدنی قافلے میں جا رہا ہے, وہ بے حیائی والی کتابیں نہیں دین کی کتابیں پڑھنا چاہ رہا ہے. ارے ایسے ماں باپ کو تو بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مگر ہمارے پاس ایسے واقعات آتے ہیں کہ بچہ نیک بننا چاہتا ہے, ماں باپ دل توڑ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ سختی کر رہے ہوتے ہیں. سنو آپ کی ماں نے کیا کہا, کہ بیٹا ضرور جاؤ مگر اب ہماری تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی. کیونکہ اس زمانے میں ٹریول ہوتا تھا, لمبا ٹریول. ماں کو پتا تھا بیٹا واپس آنے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں گی, مگر کتنی بڑی قربانی تھی. ماں نے نصیحت کیا کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے. بیٹا چلا گیا, کچھ پیسے بھی دیے ماں نے, کرتے بھی سی کر. اس زمانے میں تو قافلے روڈوں پہ جاتے تھے, ڈاکو بھی ڈاکہ مارتے تھے, تو پیسے 40 دینار کے قریب آپ کو آپ کے کپڑے کے اندر سی کر دے دیے. قافلہ جیسے ہی آگے گیا, کچھ راستے میں رات ہوئی تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, سارے قافلے کے پیسے جو ہے وہ چھین لیے. 18 سال کے آپ نوجوان تھے, ڈاکو کو امید تو نہیں تھی کہ اس نوجوان کے پاس کچھ پیسے ہوں گے, مگر کسی نے پوچھ لیا بتاؤ اے نوجوان تمہارے پاس کیا ہے. آپ نے کہا 40 دینار ہیں. اچھا 40 دینار کہاں ہیں؟ کئی کپڑے کے اندر چھپے ہوئے ہیں, سلے ہوئے ہیں. عجیب نوجوان ہے, پیسے بھی بتا رہا ہے, جگہ بھی بتا رہا ہے کہاں چھپا کے رکھے ہیں.
سردار کو بلایا کہ سردار ایک نوجوان عجیب سی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کپڑے میں پیسے چھپے ہوئے سلے ہوئے بھی ہیں. سردار آیا کہ نوجوان کتنے پیسے؟ کا 40 دینار. کہاں ہیں؟ بولے لباس میں سلے ہوئے ہیں. کہ نوجوان لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، تم خود ہی بتا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو سچے کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو کیسا اثر رکھتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے بس مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آپ نے سوال کیا، میں نے بتا دیا، پیسے ادھر پڑے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے، غوث اعظم نے کوئی بیان نہیں کیا ہے، کوئی روایتیں آیتیں نہیں سنائیں، صرف آپ نے سچ بولا. اللہ اکبر. وہ سچی زبان سے جب وہ جملے نکلے نا تو وہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گئے. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے، زارو کتار رونے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ذرا دیکھو یہ نوجوان نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا ہے، یہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہے. ارے میں تو رب سے کیے ہوئے روز وعدے پامال کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا، اپنے ڈکیتی سے توبہ کی، سارے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا. ارے صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں، پورے قافلے والوں کا مال سلامت رہ گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ سچ کو آنچ نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ بولو تو ہی کام بنے گا. نہیں جناب، بنے گا نہیں، بگڑے گا. سچا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سچائی یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی جب گزاری تھی اور مکے کے لوگوں میں اب اعلان نبوت کا وقت آیا تھا، اس وقت میرے آقا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک عظیم الشان اعلان کیا تھا، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. یہ کیسا اعلان ہوتا ہے؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اپنے ساتھ رہنے والوں کے سامنے یہ پوچھ لینا کہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں، تو پھر لوگوں کو بڑی باتیں پتا ہوتی ہیں. مگر میرے آقا کی شان دیکھو، 40 سال ان خون خوار لوگوں کے درمیان رہے تھے، مگر سب کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں. ایک بات تو بتاؤ، بے حد محبت ہے آقا سے، بڑی محبت ہے غوث اعظم سے. آقا امین ہیں، غوث پاک سچے ہیں، اور یہ نبی پاک کو ماننے والا غوث پاک کا دیوانہ کیسے جھوٹ بول دیتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچو، کیسے فیضان ملے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا؟ کیسے غوث اعظم کی سچی غلامی کا دعویٰ کر سکتے ہیں ہم کہ اگر زبان پہ جھوٹ ہے تو؟ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں صرف سچ بولنا ہے. ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ارے سچی بات سکھانے والے آقا ہیں، اور نبی پاک کا غلام کہلانے والے کی زبان پہ جھوٹ. اچھا جھوٹ بھی اب اتنا آ گیا ہے کہ پہلے تو لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے. لوگ بتاتے ہیں پہلے کبھی کبھی کوئی جھوٹ بولتا تھا، اب تو ایسا لگتا ہے کوئی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ہر بات میں جھوٹ، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ، کاروبار میں مال بیچنا ہے تو جھوٹ، مال خریدنا ہے تو جھوٹ، پیسے دینے نہیں ہے تو جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ. مذاق بن گیا جھوٹ، تو اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے منہ کی بو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں. اب سوچو، جھوٹ بول بول کر فرشتے تو دور کر دیے ہیں، رحمت کے فرشتے تو ہو گئے دور. اب ہم کہتے ہیں گھر میں بیماری نہیں ختم ہوتی، پریشانی ختم نہیں ہوتی، برکت نہیں آتی، کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ارے تم نے جھوٹ بول کر سارے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. آؤ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اگر واقعی فیضان غوث حاصل کرنا ہے نا، واقعی 11ویں شریف کی برکتیں حاصل کرنی ہے، تو آج ایک نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. نیت کر لیں انشاءاللہ، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے. کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے سچ بولنا، لیکن آپ یقین کریں جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو کام سیدھا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مدرسے کے طلباء بھی بیٹھے، اسکول کالجز والے بھی بیٹھے ہوں گے، آفس میں جاب کرنے والے بھی بیٹھے. اب کسی دن آپ لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اب لیٹ ہونے پر کیا بہانہ ہوتا ہے؟ وہ ٹریفک جام تھا، فلاں پرابلم ہو گئی تھی، پیر میں تکلیف تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب قاری صاحب، استاد صاحب، یہ آفس والے تو مان گئے کہ آپ آدھا گھنٹہ کیوں لیٹ ہوئے ہیں. جھوٹ کا گناہ تو مل گیا نا، اور آپ جلدی اٹھنے والے بھی نہیں بنے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب لیٹ ہوں گا جھوٹ بول دوں گا. لیکن جس دن آپ نے کہا کہ میری آنکھ ہی لیٹ کھلی تھی، میں خود گھر سے دیر نکلا تھا، تو کیا ہوگا؟ چھوٹی سی یا تو سزا ملے گی یا تھوڑے پیسے کاٹ لیے جائیں گے سچ بولنے کی وجہ سے. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ اب آپ کل جلدی اٹھیں گے، آپ جھوٹ سے بھی بچ گئے، آپ کی روٹین بھی ٹھیک ہو گئی. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ہمیشہ پریشان نظر آئے گا آپ کو. ہاں کتابوں میں لکھا ہے جھوٹ بولنے والے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا آپ کو مضطرب، ٹینشن میں، پریشان دکھے گا. سچ بولنے والا بڑا پرسکون دکھے گا.
اس کے چہرے پہ نور ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگ جو پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے نا کہتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا چہرہ یہ جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں. ہاں جو سچ بولتا ہے نا کام کوائٹ پرسکون بڑا ریلیکس ملے گا آپ کو. اور اس کی وجہ بھی ہے, ایک وجہ بھی بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے, آپ سے ملا کہاں رہتے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی غریب علاقے میں رہتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جو غریبوں کا علاقہ ہوگا. اب اس کو بتانا نہیں ہے میں وہاں رہتا ہوں, تو وہ کہے گا میں تو جناب کنال روڈ پہ رہتا ہوں. اچھا اب بتایا اس کو گھر کہیں اور ہے, راستہ بتایا, علاقہ بتایا کوئی مہنگے علاقے کا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ایڈریس جو ہے نا کنال روڈ کا بتایا ہے. اب جب بھی پوچھے گا اس کو یہی بتانا پڑے گا. اچھا دوسرا کہتا ہے کام کیا کرتے ہو, پتہ چلا کام ٹھیلا لگاتا ہے. حالانکہ ٹھیلا لگانا کوئی غلط بات نہیں, یہ رکشہ چلاتا ہے. کہا جناب میرا تو بہت بڑا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا. اچھا ماشاءاللہ. اس بیچارے کو کیا پتا, اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ٹھیلا نہیں بتایا, اس کو امپورٹ کا بزنس بتایا. ٹھیک ہے, فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں اس کو اپنی خود ہی. وہ نہیں آفس میں جاتے ہیں 2 دن بعد, بھائی کیوں نہیں آئے, 2 دن چھٹی ہوئی, وہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا. حالانکہ نانی جان پہلے دنیا سے ابھی ہیں, موجود ہیں, لیکن اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مر چکی ہے. اب دوبارہ کہہ نہیں سکوں گا کہ نانی بیمار تھی. تو جو جھوٹا ہوگا نا اس نے جھوٹ بولا ہوا ہوگا. اب جہاں جہاں اس نے جھوٹ بولا ہے وہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے اس کو مزید جھوٹ بولنے پڑیں گے. سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, جب پوچھے بتا دوں گا کہاں رہتا ہوں, جب پوچھے صحیح بتاؤں گا کیا کام کرتا ہوں. جو چیز اپنے بارے میں بتانی ہے سچ بتائے نا تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی. جھوٹے کو ٹینشن ہوتی ہے. اللہ کرے آج یہ جھوٹ کی لعنت ہمارے اندر سے دور ہو جائے. اپنے بچوں کو بھی یہ حوصلہ دیا کرو. ہاں اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا کوئی غلطی ہو گئی مجھے بتا دینا, جھوٹ مت بولنا. اور وہ غلطی کر کے سچ بولے نا تو اس کو بہت زیادہ صدمات دیں. اس کو اتنا مت ڈانٹے کہ آئندہ پھر جھوٹ بولنے لگے. اس کو اس بات کی شاباش دے کہ چلو کم از کم تم نے سچ بات تو بتائی, تاکہ بچپن سے بچہ سچا بنے. غوث اعظم کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آج ہم دانستہ یا غیر دانستہ اپنے بچوں کی خود ٹریننگ کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی. وہ کیسے, گھر میں فون آیا کسی کا, ابو نے کہا بیٹا ذرا کہہ دو ابو سو رہے ہیں. بیٹا دیکھ رہے ہیں ابا جاگ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے سو رہے ہیں. باہر دروازے پہ دستک ہوئی, کہا ابو گھر پہ نہیں ہے بتا کے آؤ. اچھا اس میں کبھی کبھی چٹکلا بھی ہو جاتا ہے, وہ بچہ آ کر باہر بتاتا ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ خود ہی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں, تو وہی بچہ بچپن میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب مرضی جھوٹ بول لو, ابو بھی تو کہتے ہیں. یہ نہ کرنا, خود بھی سچے بنے, اپنی اولاد کو بھی سچ سکھائیں. سچا اللہ کو پسند ہے, جھوٹا اللہ اکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کرے کہ آج ہم اس برائی سے بچیں. اور الحمدللہ غوث اعظم کی تو باتیں اتنی ہیں, ساری رات باتیں کرتے رہیں, غوث پاک کے فضائل سناتے رہیں, آپ کے واقعات سناتے رہیں, آپ کی کرامتیں سناتے رہیں, تو ہماری راتیں تھوڑی پڑ سکتی ہیں. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. 2-3 باتیں مزید غوث اعظم کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں افغانستان کے ایک صوبہ ہے نیم روز, ٹھیک ہے, وہاں کا جو بادشاہ تھا نا اس نے ایک لیٹر بھیجا اور کہا حضور میں آپ کو کوئی جاگیر کا حصہ دینا چاہتا ہوں, تحفے میں آپ کو کوئی بہت بڑی زمین دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت سے رہیں. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے, بڑی جاگیر آ رہی تھی. آپ نے کیا شاندار جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی سلطنت حاصل ہے نا, حکومت ہے میرے پاس ایک سلطنت ہے اور اس کا مزہ بڑا ہے, اور وہ رات جاگ کر رب کی عبادت کرنے کا مزہ ہے. تمہارے نیم روز کی جو قیمت ہے نا, تمہاری سلطنت کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج, جس کی خاطر مر گئے ملعم رگڑ کر ایڑیاں. کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی. اور اے قادریوں, اے غوث پاک کے چاہنے والوں, دیکھو زندگی کا اصول بنانا, دنیا کے مال کے پیچھے نہ جانا, دنیا کے مال کے لیے کسی کی چاپلوسی نہ کرنا, اللہ پر بھروسہ رکھنا, رب پر توکل کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. کچھ لوگ دنیا والوں کی چاپلوسی میں لگ کر اپنے دین کو برباد کرتے ہیں, علم دین ہوتے ہوئے بھی اپنے علم کو گویا بیچ آتے ہیں. ارے بریلی کے تاجدار نے بھی تو سکھایا تھا نا, کروں مدح اہل دول رضا,
اے رضا پیسے والوں کی مدح کروں مدح اہل دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پیسے والوں کی مدح سرائی کروں۔ اور یہی بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درس و بیان شروع کرنا چاہا تو آپ کے خود فرماتے ہیں کہ میرے بیداری کے عالم میں ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم واعظ و نصیحت درس و بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور میں ایک عجمی شخص ہوں، آپ عربی نہیں تھے نا، عجمی تھے، میں عجمی شخص ہوں اور بغداد کے عربی اور ماہر لوگوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، میرے آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈال دیا، فرمایا اب واز کرو، اب نیکی کی دعوت دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے میرے منہ میں 6 بار اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب واز کرو، اللہ اکبر۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بیان شروع کیا، اب بیان کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئیں۔ 40 سال تک آپ بیان کرتے رہے، ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے۔ غوث پاک بڑا علماء والا لباس پہنتے، اونچی جگہ ممبر پر بیٹھ کر بیان فرماتے۔ شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا گیا، اب لوگ دور دراز سے گھوڑوں خچروں اونٹوں پر سوار ہو کر آپ کا بیان سننے آتے۔ اس وقت تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا، اللہ اکبر۔ اچھا غوث پاک کی ایک اور شان پتہ کیا تھی؟ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، سب تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ اچھا غوث پاک کے شہزادے حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ حاضر ہوتے تھے۔ 400 بڑے علماء تو ایسے تھے جو باقاعدہ قلم کاغذ لے کر آپ کے ارشادات لکھا کرتے، نوٹس لیا کرتے۔ کئی بار لوگ آپ کی محفل میں آ کر توبہ کرتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہاں پھر ہمارے لیے درس ہے، کئی اسلامی بھائی بیان میں درس میں جی چراتے ہیں۔ یاد رکھو بیان میرے آقا کا طریقہ ہے، بیان یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بیان یہ پیران پیر کا طریقہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ درس و نصیحت کا جو کام ہے یہ تو سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیان سن کر کون نیک بن جائے، کس کو نماز کی توفیق مل جائے، کون توبہ کر لے۔ ہمیں معلوم ہے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے بیان میں اخلاص نہیں ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بخشا جاتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے سارے مجمع کو بخش دیا کرتا ہے، سارے اجتماع کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اگر جب موقع ملے تو بیان سے جی نہ چرایا کریں، بیان کرتے رہا کریں، درس دیتے رہا کریں۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں درس و بیان کا موقع ملتا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں، اگر اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں آپ کو بھی درس و بیان کا موقع ملتا ہے۔ اور اسلامی بھائیوں کو تو ماشاءاللہ جب مدنی قافلے میں جائیں تو درس کا موقع، بیان کا موقع، اعلان کا موقع، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا موقع، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ولیوں کا طریقہ ہے، جو اولیاء کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں نا میرے آقا کو کتنا پسند ہے بیان کرنا، اور غوث پاک کی شان تو دیکھو کہ اپنا لعاب دہن بھی انہیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو، اتنی بڑی شخصیت، اتنا جس کو کہیں کہ ولایت کا مرتبہ ہے، مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر۔ ایک بار حرم کعبہ میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے کنکریوں پر سر رکھے اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، کیونکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں مجھے شرمندگی سے بچانا، اندھا اٹھا لینا۔ اور آج ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں ایمان کی، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ ان کی نیکیاں کتنی، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ غوث پاک روز ایک قرآن ختم کرتے، اور قادری کہلانے والا پورا سال قرآن نہ پڑھے۔ سنو، پیران پیر روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور آج کہلاتا تو غوث پاک کا دیوانہ ہے، فرض نمازیں ہی قضا کر رہا ہوتا ہے۔ پوچھو نا اپنے آپ سے ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی غلامی ہے اولیاء کرام کی؟
وہ تلاوت کرنے والے، وہ سجدے کرنے والے کئی کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور ہم ہیں نہ عشاء ادا کریں نہ فجر ادا کریں۔ کیسے لوگ ہیں جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ کیسے فیضان ملے گا سیدی غوث اعظم کا اور اولیاء کرام کا؟ آج کچھ بدل کے جانا ہے، آج نیت کر کے جانا۔ اگر واقعی محبت ہے نا پیران پیر سے، اگر واقعی ان کا فیضان لینا ہے تو آج سارے نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا زوردار نعرہ لگائیں شیطان ہی ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، روزانہ انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ اب نیتیں تو ہو گئی، اب اگر اپنی نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں نا، پرماننٹ بننا چاہتے ہیں، تو اب دعوت اسلامی کے ماحول کو تھام لیجیے۔ کیا پیارا ماحول ہے، اولیاء کا